قرآن پاک کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے نا تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ دنیا کتنی حقیر ہے، دنیا کتنی ذلیل ہے، دنیا کتنی بے حیثیت ہے، دنیا کتنی بے قیمت ہے۔ اللہ نے قارون کا قرآن میں واقعہ سنایا ہے، قارون کا واقعہ سنایا ہے۔ کیوں سنایا ہے؟ کیوں سنایا واقعہ؟ قارون کا واقعہ اللہ نے کیوں سنایا ہے؟ قارون کو ایسی بابرکت شخصیت تو نہیں ہے کہ جس سے اللہ نے قرآن کو سجایا ہے، اپنے قرآن کو مزین کیا ہے۔ قرآن کو سجانے کے لیے اللہ نے قارون کا واقعہ نہیں سنایا۔ اللہ نے اس لیے قارون کا واقعہ سنایا کہ کہیں امت محمد بھی نہ قارون بن بیٹھے۔ کہیں میرے محبوب کے امتی بھی قارون والی دوڑ نہ لگائیں، کہیں میرے محبوب کے امتیوں کو بھی وہی نہ شوق چڑھ جائے جو قارون کو تھا۔ اسی لیے اللہ نے سنایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ یہ سارا واقعہ سنا رہے اللہ پاک، اور اللہ فرما رہے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اتنا پاکیزہ خون تھا، اتنا عالی شان اس کو رشتہ حاصل تھا، اتنے عالی شان حسب نسب سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ پیسے سے جی لگا کر، پیسے سے محبت کر کے، پیسے کو دل میں بٹھا کر اور پیسے کے پیچھے اپنے ایمان کو گنوانے والا بن گیا۔ اور پیسہ اللہ نے اتنا دیا تھا اسے کہ اس زمانے میں، اب تو بینکوں میں لوگ پیسے رکھتے ہیں نا، اب تو لوگ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، پہلے بینکنگ سسٹم نہیں تھا، تو پہلے زمانے میں تجوریاں ہوتی تھیں۔ تجوریاں جو چھوٹے چھوٹے پیسے والے ہوتے تھے ان کے پاس تجوریاں ہوتی تھیں، مضبوط لوہے کی بنی ہوئی تجوریاں۔ جو بہت بڑے پیسے والے ہوتے تھے ان کے پاس ایسے ہی تجوریوں کی طرح سے مضبوط کمرے بنے ہوتے تھے، اس کو خزانہ کہتے تھے۔ خزانہ، پورا کمرہ پیسوں سے بھرا ہوا، تو ایک کمرے کو ایک ہی دروازہ، ایک دروازے پر ایک تالا۔ تو اللہ کہتے ہیں ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا کہ جن کمروں میں اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے نا، ان کمروں کو جو تالے لگائے جاتے تھے ان تالوں کی چابیاں بھی 70 پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی۔ 70 پہلوانوں کی جماعت، اور ایک روایت میں 70 خچروں پہ اس کی چابیاں اٹھائی جاتی تھی، چابیاں لا دی جاتی تھی۔ کتنی چابیاں ہوں گی؟ ایک خچر کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ ایک من تو اٹھا سکتا ہے، ایک خچر آرام سے ایک من تو اٹھا سکتا ہے۔ تو چلو ایک من ہی شمار کر لو، 70 من تو وزن ہے چابیوں کا۔ بتاؤ ان خزانوں میں کتنا سونا ہوگا، کتنی چاندی ہوگی؟ لیکن بس پیسے ہی کا شوق تھا اور اپنی آخرت کا نقصان کر دیا اس نے، آخرت کا نقصان کر دیا، پیسے کی محبت میں آخرت کا نقصان کر دیا اور برباد ہو گیا۔ اور زمین میں اللہ نے اسے دھنسایا، موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من هو اکثر منہ جمع من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ کیا اس پاگل نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ مالدار لوگ گزرے تھے، مگر وہ کہاں چلے گئے؟ ان کے مال یہیں پڑے ہیں، وہ خود مٹی میں مل گئے۔ کیا اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ مالدار لوگ بھی دنیا میں آئے تھے، اس سے زیادہ طاقتور لوگ بھی دنیا میں آئے تھے، وہ بھی تو مرا گئے، ختم ہو گئے، تو اس نے ان سے عبرت حاصل کیوں نہ کی؟ یہ بھی ایک دوڑ ہے، یہ بھی ایک طلب ہے، یہ بھی ایک شوق ہے۔ جیسے بچوں کو کھلونے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، ایک بچے کے پاس ایک پلاسٹک کی گاڑی ہے، کسی اور کے پاس دوسری گاڑی دیکھے گا یہ بھی ابو مجھے یہ بھی لے کر دیں۔ بیٹا آپ کے پاس پہلے گاڑی ہے تو صحیح، نہیں ابو یہ بھی چاہیے، ایک اور چاہیے، ایک اور چاہیے۔ بعض جن کو اللہ نے دنیا دی ہے انہوں نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے شوکیس بنائے ہوئے ہیں اور سارے کھلونوں سے بھرے ہوئے، قسمہ قسم کی گاڑیاں، قسمہ قسم کے کھلونے، قسمہ قسم کے جہاز۔
قسم قسم کے گھوڑے اور گدھے اور بندر اور گڑیاں قسم قسم کی بنی ہوئی. یہ بھی ایک شوق ہے. جیسے بچوں کو گڑیا جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، گاڑیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، جہاز جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا والوں کو دنیا جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. اچھا ایک شوق اور بھی ہے، ایک شوق اور بھی ہے. وہ پتہ ہے کیا شوق ہے؟ وہ شوق یہ ہے کہ مجھے اللہ کیسے مل جائے، اللہ مل جائے. یہ بھی ایک شوق ہے. جسے نصیب ہو، یہ بھی ایک شوق ہے، یہ بھی ایک دھن ہے، یہ بھی ایک جنون ہے، یہ بھی ایک لگن ہے، یہ بھی ایک عشق ہے، یہ بھی ایک بھوک اور پیاس ہے. جسے لگ گئی وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے، بہت اونچا چلا جاتا ہے. جیسے دنیا والے پھر کچھ نہیں دیکھتے کہ پیٹ میں روٹی ہے کہ نہیں، تن پہ کپڑے صاف ستھرے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں نا، یہ دکاندار ہوتے ہیں نا، یہ کما تو رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ پہ نہیں لگا رہے ہوتے، خود سوکھ کے کانٹا ہو رہے ہوتے ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور کما رہے ہوتے ہیں. جنہیں اللہ کی دھن لگ جائے، اللہ کی تڑپ لگ جائے، اللہ کی محبت لگ جائے، اللہ کا عشق لگ جائے، اللہ کی انہیں طلب پیدا ہو جائے، اللہ کا انہیں شوق لگ جائے. ہمارے نبی نے دعا کی ہے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سے ملاقات کے شوق کا، والشوق الی لقائک. اے اللہ آپ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیں، اللہ سے ملنے کا شوق ہو، اللہ تک پہنچنے کا شوق ہو.